الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسان کو اپنے دشمنوں کا پتہ ہو تو یہ ان کے نقصانات سے بچ سکتا ہے۔ جسمانی دشمن اگر چھپے ہوں تو نقصان دے، اور روحانی دشمن اگر چھپا ہو تو اس سے بھی زیادہ نقصان دے۔ جان گئی تو انسان موت کے منہ میں چلا جائے گا، اگر روح پر حملہ ہوا تو انسان جہنم کے منہ میں چلا جائے گا۔ تو پہلا دشمن ہمارا تھا دنیا کی محبت، جو انسان کو اللہ رب العزت سے غافل کر دیتی ہے، دنیا کی لذتوں میں انسان کو الجھا دیتی ہے۔ یہ دنیا کی محبت کا نشہ کلوروفارم کے نشے کی طرح ہے۔ کسی کو کلوروفارم سنگھا دو، بے ہوش ہو جاتا، کچھ ہوش نہیں ہوتا، نہ سورج چڑھنے کی پرواہ نہ اترنے کی فکر۔ یہی حال دنیا کی لذتوں کا۔ جو ان لذتوں میں پھنس جاتا ہے وہ کسی بھی نہیں سنتا۔ ماں باپ سمجھائیں، پیر استاد سمجھائیں، دوست سمجھائیں، بیوی سمجھائے، رو رو کے کہے، سنتے ہی نہیں، لگے ہوتے ہیں اپنی مستیوں میں۔ تو پہلا دشمن دنیا کی محبت، لذات دنیا کی انسان کے اندر خواہش ایسی ہونا کہ اس میں الجھ جانا۔ دوسرا بڑا دشمن وہ انسان کا شیطان ہے، کیونکہ دشمن کا دوسرا حرف شین ہے، تو شین سے لفظ کون سا بنا؟ شیطان بنا۔ یہ ہمارا دوسرا بڑا دشمن۔ ارشاد باری تعالی ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن بنا کے رکھو۔ یہ خدا کا دشمن بھی اور خدا کے بندوں کا دشمن بھی۔ ایسا بدبخت اور مردود ہے کہ دونوں سے دشمنی کمائی۔ ہوا کیا تھا؟ قرآن مجید نے اس کی ہسٹری بتا دی۔ کان من الجن، جنوں میں سے تھا، بڑی عبادت کی، زمین کے چپے چپے پہ سجدے کیے، حتیٰ کہ بڑی اس کو معرفت ملی، بڑی پرواز ملی۔ اس کا نام طاؤوس الملائکہ پڑ گیا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرمایا کہ یہ میرے دنیا میں خلیفہ ہوں گے، اور پھر فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ سارے فرشتے تو سجدے میں،
اور یہ آکڑ خان کھڑا ہو گیا. پوچھا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے بنایا اور آگ کے شعلے اوپر کو اٹھتے ہیں، ان میں بلندی کی طرف رجوع ہوتا ہے اور خاک میں پستی ہوتی ہے. تو میں بلند مرتبہ، یہ پست مرتبہ، میں سجدہ کیوں کروں؟ تکبر کیا. اب اس نے دو کام کیے. ایک کام تو اس نے اجماع کی مخالفت کی، پوری دنیا میں اجماع کا پہلا مخالف، یہ پوری دنیا میں سب سے پہلا غیر مقلد. سارے فرشتے ایک طرف، اکیلا ایک طرف. کہتے جی میں کسی کی کیا مانوں، آپ نے فرما دیا ہے سجدہ کروں، لیکن نہیں، میں نہیں مانتا، میں وہ کروں گا جو میرے دل میں آ رہی ہے. تو پہلا اجماع کا مخالف. اور پھر قیاس کیا کیا؟ قیاساً سیئا، برا قیاس کیا. میں اچھا ہوں. اچھا تو وہ جسے پروردگار اچھا کہے، وہ دھوکہ کھا گیا. میں آ گئی. اب اس وقت شراب تو نہیں تھی نا جو اس نے پی ہوئی تھی. آخر اس کو نشہ کس چیز کا تھا؟ سوچنے کی بات ہے. اس کو کس چیز کا نشہ چڑھا ہوا تھا؟ میں کا نشہ. یہ میں کا نشہ بھی بڑا نشہ ہوتا ہے. شرابوں کے نشے چھوٹے، یہ میں کا نشہ اس سے بھی بڑا. کہتے نہیں کرتا پیدا پروردگار عالم کی نافرمانی. جب اس نے کہا نہیں کرتا، رب کریم نے ارشاد فرمایا فخرج منہا فانک رجیم، نکل جا میرے دربار سے، تو مردود ہے. اور پھر ساتھ ایک اور بات کہہ دی، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک تیرے اوپر میری لعنتیں برسیں. ایسا لعنتی مردود اتار دیا. ایسا عبرتناک انجام ہوا کہ فرشتے بھی تھر تھر کانپنے لگے. اتنی عبادت اور پھر یہ انجام. اب جب انجام برا ہوا تو بجائے اس کے کہ معافی مانگتا، بدبخت تھا، مردود تھا، سن رہا ہوگا اور اسے غصہ بھی آ رہا ہوگا. اور ہم تو چاہتے ہیں اسے غصہ آئے. ہمیں ڈر کس بات کا؟ جب پناہ پروردگار کی مانگی ہے ہم نے، تو اس سے کیا ڈرنا ہے؟ بڑا شیطان، بڑا شیطان ہے یہ. تو کہنے لگا کہ اللہ، اب آپ نے مجھے اپنے دربار سے رد تو کر دیا، میری دعائیں قبول کر لیجیے. یہاں علماء نے لکھا کہ شیطان کو اللہ کی معرفت حاصل تھی. اس کو یہ نقطہ معلوم تھا کہ اللہ رب العزت کی صفت رحمت بھی ہے، غضب بھی ہے، اور دونوں اس سے جدا نہیں ہوتی. عین غصے کے عالم میں بھی اللہ رحیم ہوتے ہیں، رحمت کی صفت جدا نہیں ہوتی. تو اگرچہ وہ اس وقت مجھ سے غصے میں ہیں، جلال میں ہیں، مگر رحمت بھی ہے. تو دعا کیا مانگتا ہے؟ رب انذرنی الی یوم یبعثون، اللہ پھر قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دیجیے. رب کریم نے فرمایا انک من المنذرین، چل تجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی. یہاں علماء نے نقطہ لکھا کہ اگر اللہ رب العزت شیطان جیسے مردود کو غصے اور جلال کے عالم میں مہلت دے دیتے ہیں، اے امت محمدیہ کے غلام،
تو اگر اللہ سے خوشی کے عالم میں مہلت مانگے گا، اللہ تجھے مہلت کیوں نہیں عطا فرمائے؟ چنانچہ یہ آدم علیہ السلام کا پکا دشمن اب اس کوشش میں لگ گیا کہ آدم علیہ السلام کو تو جنت میں جگہ مل گئی اور میں پھٹکار دیا گیا، تو میں کسی نہ کسی طرح ان کو بھی جنت سے نکلواؤں۔ اس کوشش میں لگ گیا۔ وقت کی تو کمی تھی نہیں، اس کو ایک ہی کام تھا۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ کس طریقے سے میں ان کو نکلوا سکتا ہوں، تو اس نتیجے پر پہنچا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو یقین دلانا مشکل ہے، لیکن ان کی اہلیہ جو ہیں عورت داد ہیں، ان کے سامنے جا کے قسمیں کھا کے ان کو میں یقین دلواتا ہوں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ آپ دونوں نے فلاں درخت کے پتے نہیں کھانے، پھل نہیں کھانا۔ یہ وہاں گیا اور اما حوا کے دل میں بات ڈالی کہ میں آپ کو بتاؤں ایک ایسا کام جس کو کرنے سے آپ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گی، کوئی آپ کو نکال ہی نہیں سکے گا۔ ایسی شائی ملے گی جو کبھی نہیں واپس ہوگی۔ اب دل میں خواہش تو ہوتی ہے کہ ایسی نعمت ملے جو کبھی چھنے نہ۔ بار بار ان کے ذہن میں یہ خیال ڈالا۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، آدم علیہ السلام نے کہا نہیں، رب کریم نے ہمیں منع کر دیا، ہم نے نہیں کھانا۔ تو جب انہوں نے منع کر دیا، پیچھے نہیں ہٹا، پھر یہ ایک اور پوائنٹ لے کے آیا۔ آدم علیہ السلام کے سامنے کہنے لگا کہ بھی آپ کو جو فلاں درخت کے قریب آپ کھڑے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے تو اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، خاص اس درخت کا۔ ایسے درخت تو کئی ہیں، آپ اس درخت سے مت کھائیں اور کہیں سے کھا لیں۔ دھوکہ دیکھا، یعنی اس میں تخصیص کر دی، تعمیم نہیں کہ مطلقاً اس کو کھانے سے منع کر دیا ہے، نہیں، جہاں آپ کھڑے تھے اور جس وقت منع کیا تھا تو جو آپ کا پاس والا درخت تھا نا، اس کا پھل کھانے سے منع کیا تھا۔ اور کتنے دوسرے سے کھا لیجیے، انہوں نے کہا نہیں کھاتے۔ وقاسمہما، قرآن مجید میں ہے اس نے ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں۔ اب قسمیں کھا کے اگر کوئی بات کرے تو دوسرے یقین کر جاتا ہے کہ قسمیں کھا رہا ہے۔ تو جب اس نے قسم کھائی تو قسم کھانے کی وجہ سے اما حوا کے دل میں یہ بات آئی کہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنے کا موقع مل جائے گا، جنت ہے، اللہ کا قرب ہے، ہم اس گھر سے کیوں نکلیں۔ اب انہوں نے آدم علیہ السلام کو کہنا شروع کیا، اصرار کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ وقت آیا کہ جب آدم علیہ السلام اور اما حوا نے ایک درخت کے پھل کو کھا لیا، ان کے ذہن میں یہ بالکل نہیں تھا کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس درخت کا پھل کھانا یہ نافرمانی ہے، اور جگہوں پہ کھانا یہ تو کوئی نافرمانی نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف فرما دیا، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے آدم علیہ السلام کے اندر معصیت کا ارادہ نہیں دیکھا کہ وہ سمجھتے ہوں کہ یہ نافرمانی ہے اور میں نے کرنا ہے، نہیں، یہ نہیں تھا، ان کے دلوں میں بھی نہیں تھا۔ تو یہ تھا، یقین آ گیا کہ ہاں اس کا منع کیا
اور جگہوں سے کھا سکتے ہیں. تو ارادہ نہیں تھا ایسا، لیکن کھا بیٹھے. اب جب کھا بیٹھے تو پروردگار عالم نے فرمایا آدم علیہ السلام اب آپ کو اس سے نیچے اترنا پڑے گا. چنانچہ ام حوا اور آدم علیہ السلام دونوں کو زمین پر اتار دیا گیا. آدم علیہ السلام کو اتارا گیا افریقہ کے ممالک میں، نہیں، آدم علیہ السلام کو اتارا گیا انڈیا کے قریب ایک جگہ ہے سری لنکا. ہاں، سری لنکا کی ایک پہاڑی تھی اور بہت سرسبز جگہ تھی، باغات تھے، اس جگہ اتارا گیا. اور اما حوا کو افریقہ کے ممالک میں اتارا گیا. وہ جنگا بنجر تھی، دونوں کو ایک دوسرے کا کچھ نہیں پتا تھا. جب زمین پر اترے جدا ہو گئے، پھر روئے، اللہ سے معافیاں مانگی. احادیث میں آتا ہے 300 سال تک روتے رہے، 300 سال تک. پھر آخر اللہ کی رحمت جوش میں آئی. ادھر سے آدم علیہ السلام چلے سری لنکا سے، ادھر سے اما حوا چلی، دونوں کو نہیں پتا تھا. تو جس کو جبل رحمت کہتے ہیں نا، جو عرفات میں ایک پہاڑ ہے، اس کے ایک طرف سے آدم علیہ السلام اوپر چڑھے اور دوسری طرف سے اما حوا چڑھی. اور اوپر ایک جگہ ہے، وہاں پر آ کر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور دونوں کی ملاقات ہوئی. اس لیے اس جبل کا نام جبل رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا ان کی توبہ کو قبول فرما لیا تھا. تو جب توبہ قبول ہو گئی تو بہت خوشی ہوئی. پھر اس کے بعد وہ چلے اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف. اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہن میں ڈالا کہ فلاں جگہ پہنچے. تو پھر عرفات سے یہ جب مکہ مکرمہ کی طرف چلے تو رات ان کو آئی مزدلفہ میں. مزدلفہ چادر کو کہتے ہیں. اس وقت ان کے پاس ایک بڑی چادر تھی اور دونوں میاں بیوی ایک لحاف کے اندر سوئے تھے، تو اس سے اس جگہ کا نام مزدلفہ پڑ گیا. پھر خیر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا تو ادھر ہی اما حوا کی وفات ہوئی. جس جگہ پر ان کی وفات ہوئی اس شہر کا نام جدہ پڑ گیا. یہ جدہ تن جو ہے نا، یہ دادی کو کہتے ہیں، اس لیے جدہ شہر میں اما حوا کی قبر اس وقت بھی موجود ہے، انہوں نے پریزرو کی ہوئی ہے. تاہم بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہمارا بھی دشمن اور ہمارے باپ دادا کا بھی دشمن، خاندانی دشمنی ہے، اس سے پکی دشمنی. اور ایک بات اور بھی نکلی کہ شیطان نے پہلے آدم علیہ السلام کو نہیں کہا، اس کو پتا تھا کہ میری بات پہ یہ نہیں آئیں گے. اما حوا کو کہا. عورت کے اندر یہ کمزوری ہے، یہ بیچاری پھسلتی بھی جلدی ہے اور پھسلاتی بھی جلدی ہے. خود بھی بڑی جلدی پھسل جاتی ہے اور جب نیت کر لے تو دوسرے کو پھسلا بھی بڑا جلدی دیتی ہے. اب یہ ہمارا دشمن. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، اسے تم اپنا دشمن بنا کے رکھو. اب اس دشمن کے مکر و فریب کا ہمیں اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے. وجہ کیا ہے کہ جب چور کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ مالک کے مکان کو میرا پتہ چل گیا تو وہ پھر اس گھر میں آنا چھوڑ دیتا ہے. اسی طرح جب شیطان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرے مکر و فریب کو سمجھ گیا تو یہ پھر اس سے نا امید ہونے لگ جاتا ہے. اس کے جال پھر کام نہیں کرتے، اس کے پھندے کام نہیں آتے. اس لیے اس پر علماء نے مستقل کتابیں لکھی. ایک کتاب کا نام ہے تلبیس ابلیس، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی. اردو میں بھی ہے، شاید انگلش میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا. اس کو لے کے پڑھنا چاہیے، پتہ چلے کہ شیطان کیسے کیسے ورغلاتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تمہارا بھی دشمن میرا بھی دشمن. تو یہ اللہ رب العزت کا بھی دشمن ہے
اور اللہ تعالیٰ کو شیطان سے ذاتی دشمنی ہے. یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں. اللہ رب العزت کو شیطان سے ذاتی دشمنی ہے. تو یہ انسان کا دشمن، اللہ رب العزت کا بھی دشمن. اب اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں شیطان کے ساتھ نفرت پیدا کرنے کے لیے قرآن مجید میں تذکرہ کیا. اور یہ قرآن عظیم الشان کا حسن و جمال ہے کہ جہاں جو اثر پیدا کرنا ہوتا ہے نا، وہاں ایسے نکات لائے جاتے ہیں. دیکھیں، بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے اپنے احسانات یاد دلانے تھے. اب فرعون کرتا کیا تھا؟ بچیوں کو وہ زندہ چھوڑ دیتا تھا، لیکن چھوٹے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا. تو چھوٹی بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا اور چھوٹے بچوں کو ذبح کر دیتا. لیکن جب قرآن نے ان کو احسانات یاد دلائے تو کیسے لفظ استعمال کیے؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. کیوں؟ کہ اگر کسی کو کہے نا تمہارے مردوں کو اس نے مارا تو اتنا غصہ نہیں آتا. اگر کہے نا تمہارے معصوم بچے کو مار دیا تو زیادہ غصہ طبیعت میں آتا ہے. اچھا، معصوموں کو قتل کرتا تھا. اور اسی طرح اگر کہو کہ تمہاری معصوم بچی کو اس نے قتل کر دیا، اتنا غصہ نہیں آتا. اور کہیں تمہاری عورتوں کو اس نے زندہ رکھا، تو عورت کی عزت، حرمت، عصمت وہ فوراً ذہن میں آپ کی غیرت آتی ہے. ہماری عورتوں کو اس نے زندہ رکھا. اللہ، تو ایسے الفاظ استعمال کیے. بچے کے لیے ابن کا لفظ استعمال کیا تاکہ اس طرح غیرت دل میں آئے، اور بچی کے لیے بجائے بنت کا لفظ استعمال کرنے کے عورت کا لفظ استعمال کیا تاکہ غیرت ان کی ابھرے. تو انداز میں یہاں دیکھیے کہ اصل میں تو ان کو اپنا احسان یاد دلانا چاہتے تھے. تو یہ قرآن مجید کا ایک انداز ہے. اسی طرح اب شیطان کے ساتھ دشمنی دل میں پیدا کرنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ شیطان ایسا ہے کہ اس نے تمہارے ماں باپ کے ساتھ فلاں فلاں کام کیا. اچھا، اب آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ آئے. فرض کرو آپ کے والدین کسی گھر میں ہیں اور کوئی بندہ آپ کے گھر والوں سے کہتا ہے کہ ان کو گھر سے باہر نکال دو، اور آپ کو پتہ چلے کہ فلاں نے تو میرے ماں باپ کو گھر سے دھکے دلوا کے باہر نکال دیا، تو سن کے آپ کو کتنا غصہ آئے گا اس کے اوپر. ہمارے ماں باپ کو گھر سے دھکے دلوا دیے اور باہر نکلوا دیا، تو بڑا غصہ آتا ہے. اور اس سے بھی زیادہ غصہ اس بات سے آتا ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ کو کوئی پکڑے تو کوئی بندہ آ کر کہے کہ ان کو تم بے لباس کر دو، ان کے جسم سے لباس اتار دو. اب اگر کسی کو بتایا جائے کہ بھئی آپ کے ماں باپ کو دشمن نے پکڑا تو تھا، لیکن اس نے مشورہ دیا تھا کہ لباس اتار دو، تو کتنا غصہ آتا ہے اس کے بارے میں. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ دونوں باتیں بتلا دی. فرمایا یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا کہ جو غصہ طبیعت میں آئے. اور پھر دوسری جگہ فرمایا ينزع عنہما لباسہما، اس نے تمہارے ماں باپ دونوں سے لباس کو اتروا دیا تھا. اب انسان جب سنتے ہیں نا کہ ہمارے ماں باپ کو نکلوا دیا اور ان کے جسموں سے لباس اتروا دیا، تو اس کے دل میں ایک غصہ، انتقام پیدا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے بن کر رہیں، شیطان کے قریب بھی نہ جائیں. لہذا اللہ رب العزت کو شیطان سے ذاتی عداوت ہے. جب کسی سے ذاتی عداوت ہو نا تو پھر بندہ ذرا اپنا ذاتی ٹچ رکھتا ہے اس کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے جو پناہ مانگنے کے لیے تعوذ ہمیں بتایا اس میں صفاتی نام استعمال نہیں کیے. تسمیہ جسے ہم بسم اللہ کہتے ہیں اس میں صفاتی نام استعمال فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو الرحمن اور الرحیم صفاتی نام ہے.
لیکن تعوذ کے اندر فقط اللہ کا ذاتی نام ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صرف اللہ نے ذاتی نام استعمال کیا. مفسرین نے لکھا اللہ نے تعوذ میں ذاتی نام اس لیے استعمال کیا، اے میرے بندے یہ میرا ذاتی دشمن ہے، اس سے پناہ مانگنی ہوگی، تم میرا ذاتی نام لے کر پکارو، میں تمہیں اس سے بچا کے دکھاؤں گا. اللہ رب العزت کا اس بارے میں بہت کنسرن ہے کہ میرے بندے شیطان سے بچیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اگر یہ اتنا ہی بڑا دشمن بننا تھا، اللہ کا بھی دشمن اور بندوں کا بھی دشمن، تو پیدا ہی کیوں کیا؟ ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے. تو سنیے، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، دانا کا کوئی بھی کام دانائی سے خالی نہیں ہوتا. اللہ رب العزت نے شیطان کو جو پیدا فرمایا اس میں بھی حکمت تھی. وہ اس لیے کہ اگر آدم علیہ السلام کو زمین کے اوپر باطل کی طرف بلانے والا کوئی نہ ہوتا تو حق کی طرف آنے پر اللہ تعالیٰ اجر کیسے عطا فرماتے؟ بھائی کوئی نیگیٹو فورس ہوگی نا، تو اس کے خلاف کرنے پر پھر اس کو کہیں گے اچھا بھی شاباش تو انعام کا مستحق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اس لیے پیدا کیا کہ یہ آدم علیہ السلام اور اولاد آدم کو میرے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے، مگر وہ اس کی بات ماننے کی بجائے میری بات مانے، اور جب میرے پاس آئیں تو میں اپنی بات ماننے پر ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمتیں عطا فرما دوں. تو اس لیے اللہ رب العزت نے شیطان کو پیدا کیا. دیکھیں بھائی، اگر آگ نہ ہوتی تو عود کی خوشبو جس کو آگ کے اوپر جلاتے ہیں وہ کیسے ظاہر ہوتی؟ تو آگ کے پیدا ہونے سے عود کی خوشبو کا ہمیں پتہ چلا. شیطان کے پیدا ہونے سے ہمیں نیکی کرنے کے اجر کا پتہ چلا کہ وہ کیسے ملتا ہے. اور ایک حکمت اس میں یہ بھی علماء نے لکھی ہے کہ اگر انسان دنیا میں آتا، شیطان نہ ہوتا اور یہ اپنے نفس کی وجہ سے برائی کرتا، تو پھر اس کی معافی کے چانس ختم ہو جاتے. کیوں؟ اس نے خود برائی کی، اب معافی کہاں سے؟ چونکہ شیطان ہے اور اس نے ورگلایا. اب اللہ رب العزت قیامت کے دن جن کو معاف کرنا چاہیں گے ان کا سارا بوجھ شیطان کے سر پہ ڈال دیں گے. میرے ان بندوں کو تو شیطان نے بہکا لیا تھا، چل میں نے ان کے گناہ معاف کر دیے، ان کو جنت عطا فرما. تو جن کو معاف کرنا ہوگا ان کا ملبہ شیطان کے سر پہ. اس لیے قرآن پاک میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا جہاں تذکرہ کیا، ان سے کوئی اونچی نیچی بات ہو گئی اس کو نسبت شیطان کی طرف. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ارشاد فرمایا فَأَضَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا. آدم علیہ السلام حوا ان کی طرف نسبت نہیں کی، شیطان کی طرف نسبت کی. شیطان نے ان کو بھٹکا دیا. اسی طرح ایک جگہ فرمایا وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ، شیطان نے مجھے بھلا دیا. تو نسبت ان کی طرف نہیں گئی، کن کی طرف گئی؟ شیطان کی طرف گئی. مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ. اب ان تمام آیات میں دیکھیں اگرچہ یہ گناہ سرزد انسانوں پہ ہوئے مگر اللہ نے ان کو مورد الزام ٹھہرانے کے بجائے شیطان کو ٹھہرا دیا. تو اس میں حکمت یہ بھی تھی کہ جس کو معاف کرنا چاہیں گے اس کی غلطی کوتاہیوں کو شیطان مردود کے سر پر ڈال کر اپنے بندوں کو جنت عطا فرما دے. فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان کہ تم شیطان کی بندگی نہیں کرو گے. انہ عدو مبین، وہ تمہارا ظاہر باہر دشمن ہے. وان اعبدونی، اور ایک میری عبادت کرو گے. ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. تو شیطان کو اللہ نے کہیں فرمایا انہ عدو مضل مبین، کہیں فرمایا ولا یغرنکم باللہ الغرور، کہ یہ تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے.
تو یعنی خوب اچھی طرح واضح کر دیا کہ تم نے شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنا ہے اور میرا بندہ بن کر زندگی گزارنی ہے۔ شیطان کو جب معافی مل گئی تھی وہ کہنے لگا اچھا تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، ورغلاؤں گا، ولا تجد اکثرهم شاکرین، اللہ تو دیکھے گا تیرے اکثر بندے ناشکرے ہوں گے، تیرے اکثر بندے ناشکرے ہوں گے۔ جب شیطان نے یہ کہا تو پروردگار نے آگے سے ایک حکم فرمایا، ارشاد فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے تیرا ان کے اوپر بس نہیں چلے گا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ اب اس سے کیا مراد ہے کہ نیکوں سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، ولی گناہ سے پاک ہو جاتے ہیں؟ نہیں، مفسرین نے اس کی بات سمجھائی، انہوں نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میرے بندے ہوں گے ان سے کوئی ایسا گناہ تو نہیں کروا سکتا جو گناہ کے ناقابل معافی ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو کوئی ایسا گناہ نہیں کروا سکتا جو گناہ کون سا ہوگا؟ ناقابل معافی ہوگا۔ تو شیطان ایمان والوں سے ناقابل معافی گناہ نہیں کروا سکتا، اس لیے ایمان والے غفلت کی وجہ سے گناہ کریں گے بھی تو وہ قابل معافی رینج میں ہوں گے اور توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جب بھی توبہ کریں گے اللہ ان کے سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ ناقابل معافی گناہ نہیں کروا سکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم، شیطان ابن آدم کے قلب کی طرف اپنا منہ کر کے بیٹھا ہوتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کا دل ذکر کر رہا ہے تو پیچھے ہٹا رہتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ دل غافل ہے تو پھر وسوسے ڈالنے شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ جیسے ہی بندہ غافل ہو یہ اس کو نیکی سے برائی میں لگا دے، ساتھ میں بیٹھا ہوتا ہے ہر وقت۔ دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی کسی دشمن پہ قابو پاتا ہے نا تو سب سے پہلی بات کیا کرتا ہے؟ ہینڈز اپ۔ ہینڈز اپ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر اس کے پاس کوئی مہلک چیز ہے جس سے یہ نقصان دے سکتا ہے تو یہ اس کے ہاتھوں سے چھن جائے، اس کے ہاتھ خالی ہو جائیں، یہ مجھے نقصان نہ پہنچا سکے۔ بالکل اسی طرح قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پر غالب آیا فانساہم ذکر اللہ، انہیں اللہ کے ذکر سے اس نے غافل کر دیا۔ تو یہ ذکر شیطان کے لیے مہلک ہتھیار ہے، اس لیے جب شیطان کو موقع ملتا ہے یہ بندے کو ذکر سے غافل کر دیتا ہے، حتیٰ کہ نماز سے غافل کرنے سے پہلے یہ بندے کو ذکر سے غافل کرتا ہے۔ سنیے قرآن عظیم الشان، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم، اور یہ تمہیں روکنا چاہتا ہے عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، اللہ کے ذکر سے اور نماز سے۔ تو ذکر کا تذکرہ پہلے کیا، پہلے انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد نمازوں سے غافل ہوتا ہے۔ اس لیے عقل مند وہ ہوتا ہے جو دشمن کو اپنی باؤنڈری لائن سے پرے رکھے۔ ہر ملک کی ایک ہوتی ہے فرسٹ ڈیفنس لائن، ایک ہوتی ہے سیکنڈ ڈیفنس لائن، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ فرسٹ ڈیفنس آف لائن سے ہی دشمن پیچھے رہے، قریب ہی نہ آئے، اور اگر وہ فرسٹ ڈیفنس لائن سے آگے آ گیا تو پھر دوسری کے بھی پاس پہنچ جائے گا۔ تو ذکر اللہ ہمارے لیے فرسٹ ڈیفنس لائن ہے۔ اگر ہم اللہ کا ذکر کثرت سے کریں گے تو شیطان مردود ویسے ہی دور رہے گا، اور اگر ہم غافل بن گئے تو فرسٹ ڈیفنس لائن ختم، اب یہ دوسری ڈیفنس لائن جو نماز ہے اس کے پاس آ گیا، لہذا نماز میں بھی ہمیں غفلت دلوانی شروع کر دے گا۔ تو اس لیے کوشش کیجئے کہ اللہ رب العزت کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں،
اس ذکر کی وجہ سے انسان شیطان کے مکر و فریب سے بچ جاتا ہے. اور اس کی دلیل قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین اتقوا، بے شک میرے جو بندے متقی ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، جب ان پر شیطان کی ایک پلٹن حملہ آور ہوتی ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فاذا هم مبصرون، اللہ تعالیٰ ان کو شیطان کے کنڈوں سے بچا لیتے ہیں. تو مومن کے پاس جو ہتھیار ہے نا شیطان سے بچنے کا، وہ اللہ کا ذکر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کوئی حد نہیں لگائی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو. تو ہم کثرت سے اللہ کا ذکر کریں. ذکر کثیر کسے کہتے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ کثیر، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، میرے وہ بندے جو بیٹھے کھڑے لیٹے مجھے یاد کرتے ہیں. تو ذکر کثیر کی یہ ہے تفسیر کہ ہم لیٹے بیٹھے کھڑے اللہ کو یاد کریں، اپنے دل میں اللہ کا دھیان جمائیں. جب دل میں اللہ کی یاد آ جائے گی تو پھر انسان کا دل شیطان کے وار سے محفوظ ہو جائے گا. اس لیے اللہ رب العزت نے شیطان تو انسانوں کو دیکھتا ہے، انسان شیطان کو نہیں دیکھ سکتا. تو یہ کیسا مقابلہ ہوا؟ طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے نا، بھئی دو بندوں میں مقابلہ ہوتا ہے تو پہلوان ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں. یہ عجیب مقابلہ کہ شیطان تو بندوں کو دیکھتا ہے، یہ ہمیں اب بھی دیکھ رہا ہے کہ مسجد میں بیٹھے ہیں اور اس کے سینے پہ مونگ دلی جا رہی ہے کہ دیکھو میں نے اتنا ان کو بہکایا کہ اس سال نہیں اگلے سال اعتکاف بیٹھ جانا، اور انہوں نے میری بات نہیں مانی اور اسی سال بیٹھ گئے. تو یہ ہمیں دیکھتا ہے، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے. تو یہ مقابلہ کیسا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ یہ ہمیں دیکھتا ہے، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، تو ہمارے نہ دیکھ سکنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اب اپنی مدد ہمارے ساتھ شامل فرما دی. یہ میرے بندے کمزور ہیں، یہ تو اس کو دیکھ نہیں سکتے، اب ان کی تو مدد کرنی ضروری ہو گئی نا. اگر ہم بھی دیکھ سکتے تو پھر تو مقابلہ ایک جیسا ہوتا، پھر اللہ کی مدد کیسے ہوتی؟ پھر تو آپس میں لڑائی کرنی پڑ جاتی. تو حکمت اس میں یہ تھی کہ انسان کو اس کو نہ دیکھنے کی طاقت نہ دی، اتنا کہہ دیا کہ جب بچنا ہو مجھے پکار لینا، تم اس سے کیا لڑو گے، میں تمہیں اس سے حفاظت کر کے دکھاؤں گا. تو ہمارا کام آسان ہو گیا. جیسے بچہ ہوتا ہے نا چھوٹا، تو ماں اس کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا نہیں دیتی لڑنے کے لیے، کہتی ہے بیٹا تجھے کچھ کہے تو مجھے بتانا. ایسا ہی ہوتا ہے نا، یہ نہیں کہتی یہ ڈنڈا لے جا اور خود لڑنا اس کے ساتھ. وہ سمجھتی ہے چھوٹا بچہ ہے، تو وہ کہہ دیتی ہے بیٹا تجھے کوئی بھی کچھ کہے نا مجھے ذرا بتانا، میں دیکھ لوں گا، میں نمٹ لوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی معاملہ کیا کہ بندے کو اس کو دیکھنے کی طاقت سے محروم کر کے اس کو بہانہ بنا دیا. میرے بندے تو اسے دیکھ نہیں سکتا، وہ تجھے دیکھتا ہے، تجھ پر وار کرتا ہے، اس لیے جب تو نے بچنا ہو مجھے پکار لینا. میرے بندے تم مجھے پکارو گے، میں پروردگار شیطان سے تمہیں محفوظ فرما لوں گا. اس لیے جب ہم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں نا تو شیطان بھاگتا ہے اور اس کی ہوا بھی نکل رہی ہوتی ہے، ایسے بھاگتے ہیں وہاں سے. لا حول ولا قوت ایسے بجلی کی طرح اس پہ پڑتی ہے. وہ دو دوست تھے، تو ایک آیا تو دوسرا نماز پڑھ رہا تھا، بے تکلف تھے. بعد میں کہنے لگا یار میں آپ سے ملنے آیا تھا، آپ نماز پڑھ رہے تھے. کہنے لگا تو چلے کیوں گئے، میں کون سا لاہور والا پڑھ رہا تھا. تو یہ لاہور سے بھاگتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اکثر جب بھی گناہ کا وسوسہ ذہن میں آئے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، اللہ کو یاد کریں. عالمات اللہ، جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا نا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، ہم بھی اسی طرح فوراً اللہ کی پناہ چاہیں، اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرما دیں گے. تو اس لیے شیطان سے بچنے کا آسان گر یہ ہے ذہن میں وسوسہ آئے اس وسوسے کو جمنے نہ دیں. جیسے ہی خیال آئے لا حول ولا پڑھ لیں،
شیطان اسی وقت بھاگ جائے گا، غصہ ختم ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، شیطان بھاگ جائے گا، غصہ ختم ہو جائے گا۔ گناہ کا ارادہ دل میں پیدا ہو رہا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیں، لا حول ولا پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دے۔ تو ہمارا کام رب کریم نے آسان فرما دیا۔ اب انسان کے دل میں جو گناہ کے خیال آتے ہیں نا، یہ ذرا ایک علمی نقطہ ہے، انسان کے دل میں جو گناہ کے خیال آتے ہیں یہ کبھی کبھی تو اس کے نفس کی طرف سے ہوتے ہیں، یہ نفس بھی بڑا گرو گھنٹال ہے، بلکہ مہا بدماش ہے، یہ اس کی بھی باری آئے گی۔ تاہم آج تو شیطان کی باری ہے۔ تو اگر انسان کے دل میں وسوسہ آئے تو کبھی تو وہ وسوسہ ہوتا ہے شیطان کی طرف سے اور کبھی وسوسہ ہوتا ہے نفس کی طرف سے۔ اب بندے کو کیسے پتا چلے کہ یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے یا وسوسہ نفس کی طرف سے ہے؟ تو اس کا آسان طریقہ کہ اگر کوئی وسوسہ ذہن میں آئے اور انسان لا حول پڑھ لے، اللہ کے سامنے تعوذ پڑھ لے، تو اگر شیطانی وسوسہ ہوگا تو وہ فوراً رخصت ہو جائے گا۔ اس کو پڑھنے کے باوجود اگر گناہ کا خیال رہے، سمجھ لے شیطان کی طرف سے نہیں، یہ اندر کے نفس کی وجہ سے ہے۔ تو اس طرح انسان فرق کر سکتا ہے کہ یہ وسوسہ کس کی طرف سے آ رہا ہے۔ شیطان کے ہتھ کنڈے تو بہت ہیں، انشاءاللہ عشاء کی محفل میں مستقل اس کے بارے میں بتائیں گے کہ 7-8 کون کون سے طریقے ہیں جن سے شیطان بہکاتا ہے۔ تو جب آپ کو پتہ چل جائے گا تو پھر آپ کے لیے سمجھنا آسان ہوگا کہ شیطان مجھے بہکا رہا ہے یا نہیں، پھر آپ دھوکہ نہیں کھائیں گے، کم از کم پتہ ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے۔ تاہم ایک اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ انسان کو بڑے نیکی سے چھڑا کر چھوٹی نیکی پہ لے آتا ہے، بڑی نیکی کا کام چھڑوا کر چھوٹی نیکی کا کام کرواتا ہے۔ مثلا اس کو ادھر 1 لاکھ نیکیاں ملنی تھی اور ادھر 100 ملنی تھی، تو کہتے ہیں 100 والی میں ہی لگے رہو، لاکھ والی نہ کرو، تمہیں زیادہ فائدہ دو۔ چنانچہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ایک رات ان کی تہجد قضا ہو گئی۔ اب جب قضا ہو گئی، تھکے ہوئے تھے، سارا دن جہاد کیا تھا، بڑا روئے، صبح اتنا روئے اللہ سے، بہت ہی گڑ گڑا کر معافیاں مانگی کہ میری آج تہجد قضا ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد پھر سوئے ہوئے تھے اور اس دن پھر جہاد کی وجہ سے تھک گئے تھے، بہت تھکاوٹ تھی اور تہجد کے قضا ہونے کا وقت قریب تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آیا کوئی آدمی اور اس نے ان کو پکڑ کے جگایا، اٹھیں جلدی سے نماز پڑھ لیں، تہجد جا رہی ہے۔ تو وہ اٹھ تو بیٹھے، کہنے لگے اچھا پڑھتا ہوں، مگر تو میرا بڑا خیر خواہ کہ آج میری تہجد قضا ہو رہی ہے اور آپ نے آ کے جگا دیا کہ اٹھے تہجد پڑھیں، بھائی بڑی مہربانی ہے آپ کی۔ تو کون ہے؟ کہنے لگا شیطان ہوں۔ انہوں نے کہا بھائی شیطان تو کسی کو تہجد کے لیے نہیں جگاتا، آپ نے مجھے کیسے جگایا؟ آپ تو نہیں کسی کا بھلا چاہتے؟ کہنے لگا بھلا آج بھی نہیں چاہ رہا، بھلا آج بھی نہیں چاہ رہا، بھائی تہجد کے لیے جگایا ہے اور کہتے ہیں بھلا نہیں چاہ رہا۔ کہنے لگے وجہ یہ تھی کہ وہ جو پہلے قضا ہوئی تھی نا، تو آپ اتنا روئے تھے کہ آپ کو اس رونے پر اتنا اجر ملا، سالوں کی تہجد پہ بھی اتنا اجر نہیں مل سکتا۔ آج پھر سو گئے تھے، میں نے کہا پھر روئیں گے، پھر زیادہ اجر پائیں گے، تو بہتر ہے جگا ہی دو، 1 رات کا اجر مل جائے ان کو۔ تو یہ بڑا شیطان۔ ایک بزرگ سوئے ہوئے تھے، دیوار کے ساتھ ہی چارپائی بچھا کے آیا اور جگاتے ہے۔ ان کو کیا ہوا؟ کہتے کہ دیوار گرنے والی ہے، ایک طرف ہٹ جا۔ اب وہ جلدی میں جب انہوں نے سنا تو ایک طرف ہٹ گئے، جیسے ہی ایک طرف ہٹے دیوار اوپر گر گئی۔ وہ کہنے لگے بھائی تیرا خیر ہو، تیری خیر ہو، تو کتنا میرا خیر خواہ، کون ہے تو؟ کہتا ہے شیطان ہوں۔ اس نے کہا شیطان تو خیر خواہی کوئی نہیں کرتا۔ کہنے لگا خیر خواہی اب بھی کوئی نہیں کی۔ ان کو مجھے بچا لیا۔ کہتے ہیں یہی تو فن تھا، اگر آپ وہیں لیٹے رہتے
اور دیوار گرتی تو اچانک دیوار گرنے سے جو بندہ مرتا ہے قیامت کے دن اس کو شہیدوں میں شامل کیا جاتا ہے. میں نے تجھے جگا دیا, شہادت کا رتبہ نہ ملے, اب موت آئے گی تو اپنی فطری موت آئے گی. دوستوں کے اندر گلاب کا پھول اور گھر کے اندر کریلا نیم چڑھا. نوجوان آ کے کہتے ہیں حضرت پتہ نہیں بس گھر آتے ہیں تو دماغ گرم رہتا ہے. وہ شیطان گرم کر رہا ہوتا ہے, وہ میاں بیوی کے درمیان الجھنیں پیدا کرنا چاہتا ہے. تو شیطان پتہ کیا کرتا ہے کہ پہلے میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کروا کے خامد کے منہ سے طلاق کے الفاظ کہلوائے گا, اور طلاق کے الفاظ کہنے کے بعد پھر کہے گا یار وہ تو میں نے ایسے غصے میں کہہ دیے تھے. اب بغیر کسی کو بتائے میاں بیوی پھر آپس میں رہنا شروع کر دیں گے, میاں بیوی آپس میں رہنا شروع کر دیں گے, اور جتنا رہیں گے اتنی زندگی ان کو زنا کا گناہ ملے گا. اور یہ قرب قیامت کی علامت میں سے ہے. حدیث پاک میں آیا قرب قیامت کی علامات میں سے ہے خاوند اپنی بیویوں کو طلاق دیں گے اور پھر بغیر نکاح اور رجوع کے ان کے ساتھ اسی طرح اپنی زندگی گزاریں گے. اب دیکھیے کتنا بڑا گناہ کروا دیا, اور ڈر کے مارے نہ بیوی بتاتی ہے کہ کیا ہوا, نہ خامد کہتا ہے کسی کو کیا ہوا. میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. زندگی گزر رہی ہوتی ہے. یہ ایسے کلیدی گناہ کرواتا ہے. ایک مرتبہ ایک آدمی نے شیطان کو دیکھا, ان کا مردود تو بڑا ہی بدماش ہے, کیا تو نے فساد مچایا ہوا ہے, آرام سے بیٹھ جاتا ایک جگہ تو دنیا میں امن ہو جاتا. کہنے لگا کہ میں کیا کرتا ہوں, میں تو کچھ نہیں کرتا. کہ تو ہی تو ساری بربادی کرتا ہے. کہتا میں تو انگلی لگاتا ہوں اور کچھ ہی نہیں کرتا. کیا مطلب؟ کہنے لگا بھی دیکھنا, چنانچہ حلوائی کی دکان تھی, اس میں شیرہ پڑا ہوا تھا, وہ انگلی پہ لگایا اور وہ شیرہ دیوار کے اوپر لگا دیا. اب وہ جو شیرہ دیوار پر لگا دیا تو اس کے اوپر مکھی آئی. جیسے ہی مکھی آ کے بیٹھی, مکھی کو کھانے کے لیے ایک چھپکلی آ گئی. اب وہ جو بندہ کام کر رہا تھا, اس کام کرنے والے نے چھپکلی کو دیکھا تو اس نے جوتا اٹھا کے مارا. اب وہ جوتا دیوار سے لگ کے حلوائی کی مٹھائی میں پڑا تو حلوائی اٹھ کھڑا, اے تو نے جوتا میری مٹھائی میں مارا. اب وہ الجھنے لگ گئے, ادھر سے اس کے دوست آ گئے, ادھر سے اس کے دوست, ایسا جھگڑا مچا کے کوئی حد نہیں. کہنے لگا دیکھ میں نہیں کہتا تھا, میں نے تو انگلی لگائی تھی, باقی تو کام انہوں نے خود ہی کیا ہے سارا. تو یہ ایسے ہی کرتا ہے, ٹریگر کرتا ہے بندے کو, اور پھر آگے بندے کا نفس سارے کام خود کر رہا ہوتا ہے. اس لیے مومن کے چاہیے اپنے اندر صبر پیدا کرے, تدبر, تحمل, بردباری پیدا کرے, اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹریگر ہونے کی ضرورت نہیں ہے, فوراً غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے آپ کو ہولڈ کرنا سیکھے. شیطان نے کہا کہ جب کوئی انسان غصے میں ہوتا ہے میں اس کی رگوں کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہوں. اور ایک جگہ کہا کہ جو انسان غصے میں ہوتا ہے میں اس کے ساتھ اس طرح کھیلتا ہوں جیسے کوئی بچہ گیند کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے. اور آج کل کے نوجوانوں کی بیماری یہی ہے, غصہ برداشت ہی نہیں ہوتا ان بیچاروں سے, اور ان کو نہیں پتا کہ غصے میں شیطان ہم سے کیا کیا کروا جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان کا تخت پانی پہ, سمندر کے سطح پہ لگتا ہے, اور یہ اپنا دربار لگاتا ہے, اور اس کے بڑے چیلے چانٹے سب کو بلاتا ہے اور کارگزاری سنتا ہے, کیا 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 کیا. ان میں سے ایک کہتا ہے میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا, ایک کہتا ہے میں نے میاں بیوی میں طلاق دلوا دی, کہتا ہے ویل ڈن, تو نے بہت اچھا کام کیا. اس کو اپنے قریب بٹھا لیتا ہے, کہتے ہیں اور کوئی بڑا کام بتاؤ جس نے کیا ہو. سب بتا لیتے ہیں. ایک چھوٹا سا چتونگڑا ہوتا ہے, چھوٹا سا, وہ ایک طرف بیٹھا ہوا ہوتا ہے, کہتے ہیں تم نے نہیں بتایا کیا کیا.
کہتے میں نے تو چھوٹا سا کام کیا. کہنے لگا وہ کون سا؟ کہنے لگا بس ایک طالب علم گھر سے نکلا تھا، ماں نے بھیجا تھا پڑھنے کے لیے جاؤ، اور میں نے اس کے دل میں بات ڈالی پڑھنے کیا جانے، چلو فلاں گراؤنڈ میں چل کے کھیلتے ہیں. تو وہ مکتب جانے کے بجائے کھیلنے میں لگ گیا اور وہاں وقت گزار کے واپس چلا گیا. میں نے اسے پڑھنے سے ہٹا دیا. شیطان کہتے ہو تو نے پڑھنے سے ہٹایا، تو نے وہ کام کیا جو کسی دوسرے نے نہیں کیا. چنانچہ شیطان اس بندے کو انعام کا تاج پہنا دیتا ہے. تو علم سے روکنا یہ شیطان کے نزدیک سب سے بڑا کام، کیونکہ اس کو پتہ ہے اگر اس کو علم حاصل ہو گیا تو یہ پھر میرے ہتھ کنڈوں سے بچ جائے گا. اس لیے جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں اور نیکی کی زندگی گزارتے ہیں اللہ رب العزت کی حفاظت میں ہوتے ہیں. سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کے ساتھ بھی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہے. اللہ کرے کہ ہمارے والا بھی مسلمان ہو جائے. دعا مانگا کریں. اللہ حدیث پاک میں آتے ہیں، سنیے اور ذرا دل کے کانوں سے سنیے تاکہ اس کے بعد پھر ہم دعا کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم ما ان تفتلی، اے ابن آدم تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. وہ کیوں؟ اے ابن آدم شیطان تمہارا دشمن تھا، میں نے تمہارے دشمن کو جنت سے جو تمہارا گھر تھا میں نے باہر پھٹکار دیا، نکال دیا. لیکن یہ شیطان میرا دشمن ہے، تم اسے میرے گھر یعنی اپنے دل سے باہر کیوں نہیں نکالتے؟ تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. یہ تمہارا دشمن تھا، میں نے اسے تمہارے گھر جنت سے دستار کے نکال دیا، اور یہ میرا دشمن ہے، تم اسے میرے گھر یعنی اپنے دل سے نہیں نکالتے. تو ہمیں چاہیے ہم شیطان کو اللہ کے گھر سے دھکیل دیں، نکال دیں. اب یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، طالب علم کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ یہاں آتے ہیں دل میں اور چاہتے ہیں کہ شیطان نکل جائے تو اللہ تعالیٰ خود ہی نکال دے. ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر اتنا چاہتے ہیں کہ یہ نکل جائے تو خود ہی نکال دیں. تو علماء نے اس کا جواب لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ انسان تیری حیثیت میزبان کی سی ہے اور پروردگار کی حیثیت مہمان کی سی ہے، اور گھر کی صفائی میزبان کے ذمے ہوتی ہے، مہمان کے ذمے نہیں ہوا کرتی. اس لیے دل کو صاف کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اس دل کو ہم نے صاف کرنا ہے لا الہ الا اللہ کی ضربوں سے، اللہ اللہ سے. تو جب یہ دل صاف ہو جائے گا تو پھر اللہ رب العزت انسان کے قلب پر تجلیات عطا فرما دیں گے. اللہ رب العزت ہمیں شیطان کے ہتھکنڈوں سے محفوظ فرما دے. انشاءاللہ بقیہ کے عنوان اگلی محفل کے اندر پورا کیا جائے گا اور اس کی تفصیل آپ کے سامنے کھولی جائے گی کہ یہ کس کس طرح سے شیطان انسان کو برباد کرتا ہے تاکہ آپ لوگ اس کے ہتھکنڈوں سے بچ سکیں. رب کریم ہم سب کو اس کے ہتھکنڈوں سے محفوظ فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.